دوستو، ہماری آج کی کہانی ہے دو بھائیوں کے بارے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ قاسم اور جاوید دو بھائی تھے، مگر دونوں کی طبیعت اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ قاسم ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا، جو سبزی کا چھوٹا سا ٹھیلا لگاتا، اپنی محنت سے گزر بسر کرتا۔ اس کی زندگی سادگی میں گزر رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتا۔ اس کے بچے بہت فرمانبردار اور نیک تھے، ہمیشہ ماں باپ کا کہنا مانتے اور ہر مشکل میں صبر کرتے۔ دوسری طرف ساجد، جو کہ ایک بڑی زمین کا مالک تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ ساجد کے بچے ضدی اور بدتمیز تھے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے تھے۔ جاوید کی بیوی بھی غرور اور تکبر کی عادی تھی اور ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن قاسم کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا اور قاسم کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اس مشکل وقت میں قاسم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر چلا جائے، وہاں محنت مزدوری کر کے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ قاسم نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہیں ایک جنگل کے قریب رات گزارنا پڑی۔ وہ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے رکے۔ قاسم نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے فوراً بچوں کو بلایا اور کام بانٹ دیا۔ احمد بیٹا، آپ لکڑیاں جمع کرو۔ محمد، آپ پانی کے برتن سے پانی نکال دو۔ عائزہ بیٹا، آپ میرے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کرو۔ بچے فوراً ماں کا کہنا مانتے ہوئے کام میں لگ گئے۔ کچھ ہی دیر میں آگ جلائی گئی، آٹا گوندا گیا اور کھانا تیار ہو گیا۔ سب نے مل کر سادہ سا کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، قاسم کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ درخت کی ایک شاخ پر ایک چڑا اور چڑیا بیٹھے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چڑیا بولی، یہ خاندان کتنا نیک اور محنتی ہے، ان کے بچے بھی بہت فرمانبردار ہیں، کوئی شکایت نہیں کرتے، مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اور مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ ان کی ماں نے جو بھی پکایا انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا اور چپ چاپ کھا لیا۔ چڑا بولا، ہاں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں انعام ملنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے ایک صندوق دفن ہے جس میں سونے کے سکے ہیں، اگر یہ اسے کھو دیں تو وہ انہیں مل جائے گی اور ان پیسوں سے ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ قاسم کی بیوی نے یہ سب سن لیا اور صبح قاسم کو بتایا۔ قاسم نے پہلے تو اسے مذاق سمجھا، لیکن بیوی کے اصرار پر اس نے درخت کے نیچے کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر کھودنے کے بعد واقعی ایک صندوق ملا جس میں سونے کے سکے تھے۔ قاسم اور اس کی بیوی خوشی سے نہال ہو گئے۔ اب ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور وہاں جا کر قاسم نے کچھ دن بعد سبزی کا نیا ٹھیلا خرید لیا اور ایک نیا گھر بھی بنوا لیا۔ جلد ہی وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ جب جاوید اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ قاسم اور اس کا خاندان اچانک امیر ہو گیا ہے تو انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ جاوید نے بیوی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا تو سب کچھ جل گیا تھا، یہ کیسے اتنی جلدی پھر سے خوشحال ہو گئے؟ چلو ان کے گھر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جاوید اور اس کی بیوی قاسم کے گھر گئے اور سیدھے سیدھے جا کے سوال کر دیا، قاسم، تمہارا تو سب کچھ جل گیا تھا، پھر اتنی دولت تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے پوری کہانی سنا دی کہ کیسے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، مشکلات کا صبر سے سامنا کیا اور کس طرح اللہ کی طرف سے انہیں انعام ملا۔ جاوید کی بیوی حیران ہو کر بولی، تو تمہیں یہ سب سونے کے سکے ایسے ہی مل گئے؟ قاسم نے کہا، ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ گھر واپس جاتے ہوئے جاوید کی بیوی نے کہا، دیکھو،
اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ ہم بھی اپنا گھر جلا دیتے ہیں اور اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں، شاید ہمیں بھی کوئی خزانہ مل جائے۔ جاوید پہلے تو تھوڑا ہچکچایا، لیکن پھر لالچ میں آ کر راضی ہو گیا۔ اگلی ہی رات جاوید اور اس کی بیوی نے اپنے گھر کو آگ لگا دی، بچوں کو لے کر قاسم کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف چل پڑے۔ ان کا مقصد بالکل واضح تھا، وہ درخت ڈھونڈنا تھا جہاں چڑیا اور چڑا بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہیں خزانے کا راز بتا دیتے۔ سفر کے دوران جاوید اور اس کی بیوی تو امید سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ان کے بچے شکایتیں کرنے لگے۔ کبھی کہتے راستہ لمبا ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہم تھک گئے ہیں۔ بہرحال وہ سفر جاری رکھتے ہیں اور بالآخر وہ اسی بڑے درخت کے نیچے پہنچ گئے جس کے بارے میں قاسم نے بتایا تھا۔ رات ہونے پر جاوید نے اپنی بیوی سے کہا، اب جلدی سے کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹا تم اٹھو، لکڑیاں جمع کرو۔ تو بڑا بیٹا فوراً منہ بنا کے بولا، میں تو نہیں اٹھتا، دوسرے سے کہہ دو۔ بیوی نے دوسرے بچے کو کہا، تم آٹا گوندو تاکہ جلدی سے کھانا بن جائے۔ بیٹے نے بھی تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اماں خود ہی کر لو، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی بیچاری اٹھی، خود ہی لکڑیاں جمع کی، آٹا گوندا، کھانا بنایا، بچوں کو بلایا کہ چلو کھانا تیار ہو گیا، آ کے کھا لو۔ جب بچے آئے تو ناپسندیدگی سے کہنے لگے، یہ کیا بنایا ہے، اتنا سادہ سا کھانا بنا لیا، ہمیں تو اچھی سی چیزیں چاہیے، ہم نہیں یہ کھائیں گے۔ اور منہ بنا کر واپس چلے گئے اور جا کر بھوکے ہی سو گئے۔ رات کے وقت درخت کی شاخوں پر پھر سے چڑیا اور چڑا آپس میں باتیں کرنے لگے۔ چڑیا بولی، یہ ویسا ہی ایک خاندان ہے جیسا کچھ دن پہلے یہاں پہ آیا تھا، لیکن یہ کتنے مختلف ہیں، نہ بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، نہ ہی کوئی صبر دکھا رہے ہیں، بلکہ ماں کی محنت سے پکائے ہوئے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے دلوں میں لالچ ہے، یہ مشکلات کو برداشت کرنے کے بجائے آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ چڑے نے کہا، ہاں ان لوگوں کو خزانے کا کوئی حق نہیں، یہ اپنے ہی گھر کو جلا کر آئے ہیں اور ان میں محنت یا نیکی کا کوئی جذبہ نہیں۔ یہ لوگ خزانے کے بالکل بھی قابل نہیں اور انہیں یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ بیوی جو جاگ رہی تھی اس نے یہ سب گفتگو سن لی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے جاوید کو بتایا کہ چڑا اور چڑیا آپس میں کیا بات کر رہے تھے۔ جاوید نے غصے اور شرمندگی سے کہا، ہم نے اپنا ہی گھر برباد کیا اور ہمیں کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ وہ سب اداس دل اور خالی ہاتھ واپس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اب ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ دولت، نہ کوئی آسرا، اور انہیں اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس تھا۔ جب وہ واپس گاؤں پہنچے تو جاوید اور اس کی بیوی نے دیکھا قاسم کی فیملی خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ تب انہیں سمجھ آیا قاسم کی کامیابی محض کسی خزانے سے نہیں بلکہ صبر، محنت اور ایمان کا صلہ تھی۔